آج ایک بونکنے والا بونک رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا زہرا کے دشمنوں کو وہاں جہنم میں جائیں. اور وہ جب زہرا کے دشمن کہتے ہیں، جب وہ سیدہ فاطمہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس تذکرے کے ساتھ جب وہ لعن طعن کرتے ہیں، تو ان سے مراد کوئی اور نہیں ہوتا. ان بدبختوں کے دل و دماغ میں، ان کالے دل و دماغ کے مالکوں کے اس دماغ کے اس رگوں میں جس کا نام ہوتا ہے وہ ابو بکر کا نام ہوتا ہے، وہ بےایمان نام لینے کی جرت نہیں کرتے. وہ تقیہ اور تبرہ بھی کرتے ہیں تو تقیہ کی آڑ میں کرتے ہیں. تم میں اگر اتنی ہی جرت ہے تو نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ جب پھنس جاتے ہو پھر پھس ہو جاتے ہو، پھر کہتے ہو نہیں ہم نے انہیں تو نہیں کہا تھا. پھر تم سے پوچھا جاتا ہے کس کو کہا تھا؟ کہ ہم نے فلاں فلاں کو کہا تھا. کھل کر کیوں نہیں آتے؟ چھپتے کیوں ہو؟ ڈرتے کیوں ہو؟ ہم تو بربلا کہتے ہیں. ابو بکر کا دشمن شیعہ ہو تب کافر ہے، کوئی سنی ہو تب کافر ہے، وہابی ہو تب کافر ہے. ابو بکر کی صداقت کا، صحابیت کا انکار کرنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کل بھی کھل کر کہا تھا، آج بھی کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں. گندی ذہن کا مالک آج بھی کہتا ہے زہرا کا دشمن جہنم میں جائے. میں جواب میں کہتا ہوں دنیا جانتی ہے، کائنات کو پتا ہے، قرآن حدیث بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، علی کی زندگی بتاتی ہے، حسن حسین کی نماز بتاتی ہے، علی کی اقتداء بتاتی ہے، علی کی بیعت بتاتی ہے، حسن حسین کی بیعت بتاتی ہے، حسن حسین کا ماننا بتاتا ہے، ابو بکر کے پیچھے کھڑا ہونا بتاتا ہے، مسجد نبوی کے صف میں موجود ہونا بتاتا ہے، خلافت کا تسلیم کرنا بتاتا ہے، علی المرتضیٰ کا مشیر بننا بتاتا ہے، مشورہ دینا بتاتا ہے، ساتھ رہنا بتاتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دینا بتاتا ہے، مسجد نبوی میں پاس رہنا بتاتا ہے. جناب ابو بکر کو اپنی بیوی کے جنازے پر کھڑا کرنا بتاتا ہے، زہرا کا جنازہ پڑھانا بتاتا ہے، حسن حسین کا پیچھے کھڑا ہونا بتاتا ہے کہ ابو بکر کو علی نے بھی مانا ہے، حسن نے بھی مانا ہے، حسین نے بھی مانا ہے، صحابہ نے بھی مانا ہے، اہل بیت نے بھی مانا ہے، سیدہ فاطمہ نے بھی مانا ہے. یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ سب ابو بکر کے ماننے والے تھے. اب پتا چلا وہ تو ماننے والے تھے، تم نہیں مانتے. خمینی نے نہیں مانا، کلینی نے نہیں مانا، نجفی نے نہیں مانا، نقوی نے نہیں مانا، ان لوگوں نے نہیں مانا. تو تیری دعا بتا رہی ہے وہ جہنم میں تھے.